قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون الحیوانات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 20واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق کا عنوان ہے الحیوانات۔ جی یہ جمع کا لفظ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا واحد کیا ہے؟ الحیوان، ٹھیک ہے۔ الحیوان اور ال کے بغیر کیا ہوگا؟ حیوانن۔ تو حیوانن جسے ہم اردو میں حیوان کہتے ہیں، صحیح۔ حیوان کا لفظ زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ھذی الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ٹھیک ہے، لو کانوا یعلمون۔ تو یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور ان الدار الآخرہ جو اخروی گھر ہے وہی حقیقی زندگی ہے، یعنی حیاتن اور حیوانن یہ دونوں زندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہی حیوانن کا لفظ استعمال ہوا ہے زندگی کے لیے۔ لیکن یہاں جو حیوان ہے یا حیوان ہے وہ جانور کے معنی میں ہے، صحیح، اور اس کی جمع استعمال ہوئی ہے۔ تو اس سبق کو پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش ہم کریں گے کہ ترکیب بھی کرتے جائیں، تاکہ ہمارے لیے اصل جو مقصد ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، ترجمہ کرنا، وہ حاصل ہو سکے۔ جی پہلا جملہ ہے جی ھذا فلاح، اور ہا کی حرکت اگر میں پڑھوں تو فلاحن، ھذا فلاحن، فلاح کہتے ہیں کسان کو، تو ھذا فلاحن یہ کسان ہے۔ جی عمران صاحب کیا ترکیب ہوگی ھذا فلاحن کی؟ ھذا مبتدا، فلاحن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ماشاءاللہ۔ جی اگلا جملہ ہے وَھَٰذِهِ مَزْرَعَتُهُ، هَٰذِهِ مَزْرَعَتُهُ۔ جی یہ مزرعتن کہتے ہیں کھیتی کو یا کھیت کو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیت ہے۔ تو هَٰذِهِ مَزْرَعَتُهُ، اور یہ اس کا کھیت ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی اس کا انالیسس کیا ہوگا عثمان صاحب؟ ھذِهِ مبتدا، مزرعتہ یہ خبر ہوگی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا، لیکن مزرعتہ اس کو مزید کھولیں، مرکب اضافی دیکھیں، پوائنٹ نوٹ کر لیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جب بھی یہ جو آپ کی اٹیچ ضمائر ہیں نا، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا اور نا، اٹیچڈ، جب بھی یہ اسم کے ساتھ آئیں گی نا، جب بھی یہ اسم کے ساتھ آئیں گی تو جو ترکیب بنے گی نا وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنے گی، یہ پکا کر لیں۔ جب بھی آپ کی اٹیچ ضمائر جو ہیں اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف مضاف الیہ ترکیب بنے گی، اور جب بھی یہ اٹیچ ضمائر فعل کے ساتھ آئیں گی تو یہ اس فعل کے لیے مفعول بنے گی۔ تو یہ پکا آپ کر لیں، اس میں آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر دیکھیں مزرعتہ اسم کے ساتھ آیا تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، تو ھذِهِ مبتدا، مزرعتہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
جی اگلا جملہ ہے جی حاضل فلاح عندہ حسان و جمل و جاموس و بکرۃ و ثور. جی حاضل فلاح یہ کسان، عندہ اس کے پاس، حسان ایک گھوڑا ہے، و جمل اور ایک اونٹ ہے، و جاموس اور ایک بھینس ہے، و بکرۃ اور ایک گائے ہے، و ثور اور ایک بیل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ذیشان ترکیب کریں. مرکب اشاری ماشاءاللہ. حاضہ کے بعد جب بھی کوئی معرب لام اسم نظر آئے نا تو اس کو مرکب اشاری بنا کر کچھ بنایا کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ حاضر فلاح اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہو گیا. اب مبتدا جب آ گیا تو آگے اس کی ساری خبر ہوگی. اب اس کی خبر کیا ہے؟ وہ ہے عندہ حسان و جمل و جاموس و بکرۃ و ثور. ٹھیک ہو گیا. اب عندہ سے شروع کریں ترکیب. عندہ مضاف مضاف الیہ، یعنی اب عندہ ایک ظرف ہے تو ہم اسے کہیں گے ظرف اور مضاف الیہ. ظرف اور مضاف الیہ کیا بنا؟ دیکھیں ایسے جملے آئے تھے، بورڈ پہ آئیں ذرا تاکہ بات آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، جملہ اسمیہ کہ اللہ عندہ علم الساعۃ. اللہ عندہ علم الساعۃ. جی احسان صاحب ترجمہ تو آپ کو اس کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اللہ جس کے پاس قیامت کا علم. جی اللہ عندہ اس کے پاس علم الساعۃ قیامت کا علم، اور ہے آپ نے خود لگانا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب اس کا جب انالیسس کریں گے تو اللہ جو ہے یہ آپ کا ہو گیا جی مبتدا، اور جب بھی مبتدا آئے گا آگے خبر ہوگی. اب اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ ہے عندہ علم الساعۃ. عندہ علم الساعۃ. اللہ اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ساری خبر بنے گی، لیکن ظاہر بات ہے اب اس کو ہم کھولیں گے. عندہ علم الساعۃ. اب عندہ جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ. ظرف اور مضاف الیہ ہمیشہ جملے میں خبر بن سکتے ہیں، مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. جار مجرور ہو یا ظرف اور مضاف الیہ ہو، یہ جملے میں، جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں، مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. کلیئر ہوگی؟ تو یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے جی خبر مقدم. صحیح. اور آگے علم الساعۃ جو ہے یہ ہے جی آپ کا مضاف اور مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کے یہ بن گیا آپ کا جی مبتدا مؤخر. ٹھیک، مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بنا جی؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ پورا خبر بن رہا ہے اس مبتدا اللہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہ تو میں نے اس کی ترکیب کر دیا. اب آئیں اس گرامر کی طرف، یعنی جو پھر آپ کو سینس دے گی. پہلی بات نوٹ کریں کہ جب آپ نے کہا عندہ علم الساعۃ، ایک پوائنٹ تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ جار مجرور ہوں یا ظرف اور مضاف الیہ ہوں یہ کبھی بھی جملے میں مبتدا نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ خبر بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر خبر کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے. شروع میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے. اور مبتدا جو ہے علم الساعۃ یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اصل جملہ کیا تھا؟ علم الساعۃ عندہ. علم الساعۃ عندہ کیا مطلب؟ قیامت کا علم اس کے پاس ہے. پورا جملہ ہو گیا نا، قیامت کا علم اس کے پاس ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خبر کو کیا مقدم،
مبتدا کو کیا مؤخر. تو عربی زبان کا جو مشہور فارمولہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص. حصر، قصر اور تخصیص ایک ہی بات ہے. تقدیم ما حقہ التاخیر، اس چیز کو مقدم کر دینا جس کا حق بعد میں آنا تھا. مبتدا اور خبر میں سے پہلے کون آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے نا، خبر بعد میں آتی ہے. ایسے ہی ہے نا رول. اب آپ نے کیا کیا، خبر بعد میں آتی ہے، آپ نے خبر کو شروع میں کر دیا، تو گویا آپ نے خبر کو آگے کر دیا. خبر کا حق کیا تھا؟ پیچھے آنا. اب اس طرح کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ فائدہ حاصل ہوا حصر کا، کسر کا، تخصیص کا، ہی کا فائدہ حاصل ہو گیا. علم الساعۃ عندہ، قیامت کا علم اس کے پاس ہے. عندہ علم الساعۃ، قیامت کا علم اس ہی کے پاس ہے. یہ حصر ہے، یعنی اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قیامت کا علم اس کے پاس ہے، قیامت کا علم اس ہی کے پاس ہے. کتنا فرق ہے. اب دیکھیں، اب اس حصے کو عندہ علم الساعۃ، اس حصے کو خبر بنا دیا اللہ کی، کہ اللہ اس ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اب ترکیب اگر آپ کو نہیں آئے گی تو آپ یہ سینس کبھی بھی ترجمے میں سے نہیں نکال سکتے. اب دوسری بات، جملہ اسمیہ جب ہم نے بیسک پڑھا تھا نا، بنیادی طور پہ جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا، ہم نے کہا اس کے جی مبتدا خبر دو اجزاء ہوتے ہیں اور ایک تیسرا جزء ہوتا ہے جو متعلق بنتا ہے. مثلا میں نے کہا جی زید جالس علی الکرسی، زید جالس علی الکرسی، زید مبتدا، جالس خبر اور علی الکرسی متعلق، وہ متعلق ہو گیا اس خبر کے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایسے جملوں میں، یا ہم نے کہا اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو لے لیں زیادہ سمجھ میں آئے گا. اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس جملے کا انالیسس اگر میں آپ سے کراؤں تو کیا کریں گے؟ اللہ مبتدا، قدیر خبر، اور علی کل شیء جو ہے یہ متعلق، جس کو خبر پر مقدم کر دیا گیا. تو تین حصے آپ کے سامنے آ گئے نا. ایسا لگا آپ کو ایک مبتدا، ایک خبر ہے، ایک متعلق خبر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب پرابلم یہ ہوتی ہے، یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ ایک مبتدا خبر ہے اور ایک متعلق خبر ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اللہ مبتدا اور علم الساعۃ خبر اور عندہ متعلق خبر. سینس ہی نہیں بنتا. یعنی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ علم الساعۃ، اللہ قیامت کا علم ہے. ترجمہ تو یہ بنا نا مبتدا خبر کو سامنے رکھ کے. اللہ قدیر، اللہ قادر ہے علی کل شیء، ہر چیز پر. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں زید، ذرا سنیں، زید عندہ کتاب، زید عندہ کتاب. اب آپ کہیں جی زید مبتدا، کتاب خبر، تو ترجمہ کریں گے زید کتاب ہے عندہ اس کے پاس. نہیں، یہ اصل میں ہے زید مبتدا، عندہ کتاب، عندہ کتاب خبر مقدم، مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ بن کے اس کی خبر. زید اس کے پاس کتاب ہے، زید اسی کے پاس کتاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ اس طرح کے جملے خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہی اسلوب آپ کو اس کتاب میں ان جملوں میں مل رہا ہے. تو میں نے ترکیب ساری رکھ دی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ذیشان اس سارے سینٹیکس کو سمجھ کر اس جملے کی ترکیب کیسے کرتا ہے. جی پہلے حاضل فلاح تو آپ کا اشارہ مشارہ لے کے مبتدا بن گیا. اب اس کی خبر آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عندہ. عندہ کیا ہے؟ ظرف اور مضاف الیہ، خبر مقدم. جی ماشاءاللہ. حسان، بس یہاں تک ہی رکھیں. حاضل فلاح عندہ حسان، یہاں تک ہی رکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. عندہ
خبر مقدم، حسان مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اس جملے میں جو مبتدا تھا وہ معرفہ تھا، یہاں پر مبتدا نکرہ آ رہا ہے. تو جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یا تو سٹریس دینا خبر پر، خبر کو آپ نے مقدم کیا تو اس کا مطلب خبر پر آپ زور دینا چاہتے تھے نا، اس لیے آپ نے کیا کہ اندہ علم الساعۃ. یا دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو ابھی یہی کرتے ہیں، خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو اندہ حسان، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے. اس کا تو میں حصر کے ساتھ نہیں کہیں کہ اس کے پاس ہی گھوڑا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا. بات سمجھ آ گئی نا. تو اندہ حسان، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے. اب یہ جملہ کیا بن گیا جی؟ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ خبر بنا ہے حاضل فلاح مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے ساتھ و جمل و جاموس و بقرۃ و ثور، ان سب کو ایڈ کرتے رہے. بالکل ماشاءاللہ. یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہیں حسان کو کر دیں معطوف علیہ، اور جمل کو معطوف اول، جاموس کو معطوف ثانی، بقرۃ کو معطوف ثالث، اور ثور کو معطوف رابع. چار. ٹھیک ہے. یعنی گویا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ترکیب ہے. اب اس سے دیکھیں کیا ترجمہ بنا. یہ کسان، اس کے پاس ایک گھوڑا، ایک اونٹ، ایک بھینس، ایک گائے اور ایک بیل ہے. جی محسن، جملہ آپ کے لیے جی وَهَٰذِهِ حَيَوَانَاتٌ كَبِيرَةٌ. یہ بیچ میں جو واو ہے ان کو میں ترکیب میں اس لیے نہیں لا رہا کہ سب ایڈ ہی ہو رہے ہیں ان پہ. ٹھیک ہے نا. یعنی جملہ جملے پر عطف ہوتا جا رہا ہے. جی محسن، هَٰذِهِ حَيَوَانَاتٌ كَبِيرَةٌ. حاضی کیا ہے؟ پہلے ترتیب سے چلے نا. حاضی کیا ہے؟ مبتدا حیوانات کبیرۃ، مرکب توصیفی، یعنی مرکب توصیفی نہیں، موصوف اور صفت، موصوف اور صفت، اور موصوف صفت مل کر حاضی کے لیے خبر بن گیا. ٹھیک ہے. مبتدا کے لیے، اور مبتدا حاضی اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہاں پر نوٹ کر لیں کہ کبیرۃ صفت ہے اور یہ واحد مؤنث آئی ہے اس لیے کہ حیوانات غیر عاقل کی جمع ہے، اور اشارہ بھی آپ دیکھ لیں واحد مؤنث استعمال. ٹھیک ہو گیا. جی فیصل، وَعِندَهُ حِمَارٌ، عندہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم. ماشاءاللہ. حمار مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اس کے اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوا؟ اور اس کے پاس ایک گدھا ہے، اور اس کے پاس ایک گدھا، یعنی بتایا جا رہا ہے اس کے پاس ایک گدھا بھی ہے. اب وہ گدھا پہلے آ گیا نا، اب اس گدھے کو جب دوبارہ ذکر کیا گیا نا تو ال کے ساتھ آیا. والحمار، اور وہ گدھا جس کی ابھی بات ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. یا گدھا ایز اے جنس لے لیں، اینڈ دا ڈونکی. والحمار حیوان متوسط، ایک درمیانہ جانور ہے. ترکیب کریں جی فیصل. ہاں جی آپ ہی کریں. الحمار حیوان متوسط. جی الحمار مبتدا ہو گیا. ہاں جی حیوان متوسط، یہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ. موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر بن گیا الحمار کے لیے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی فاروق صاحب تیار ہو جائے. وَعِندَهُ شَاةٌ، وَعِندَهُ شَاةٌ وَخَرُوفٌ، یہ دو ہیں. ٹھیک ہے. عندہ شاۃ و خروف، اور اس کے پاس ایک بکری اور ایک دمبا ہے. عندہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنا جی؟ ظرف اور مضاف الیہ بن کے یہ خبر مقدم، اور شاۃ و خروف یہ معطوف اور معطوف الیہ مل کر مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کے پاس ایک گائے اور ایک دمبا ہے. سوری گائے کہہ رہا ہوں، بقرۃ، شاۃ بکری اور ایک دمبا ہے. جی آصف صاحب
بہت آسان جملہ. وحازانی حیوانانی صغیرانی. حازانی مبتدا ماشاءاللہ, حیوانانی ماشاءاللہ موصوف, اور صغیرانی اس کی صفت, موصوف صفت مل کر خبر بن گیا حازانی کے لیے. ترجمہ کیا ہوا؟ اور یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں, اور یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں. فیصل صاحب, وَعِنْدَهُ أَرْنَبٌ وَقِطٌ, خبر مقدم, جی ظرف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم. ارنبن, جی ارنب کہتے ہیں خرگوش کو, جی, اور کتن, کتن بلہ, بلہ, ٹھیک ہے. بلی جو ہوتی ہے وہ ہراتن ہوتی ہے, یہ اس کا یعنی معطوف علیہ. واؤ سے پہلے جو ہوگا وہ معطوف علیہ, اور واؤ کے بعد جو ہوگا وہ معطوف ہوگا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہی بنے گا جو کچھ بنے گا. تو معطوف علیہ اور معطوف یہ خبر بن گئی مل کر, اندہ, سوری مبتدا مؤخر بن گیا, اور اندہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں. اور اس کے پاس, ہاں اب یہ کیونکہ یہ نکرہ لانا مقصود ہے نا, تو اب ایک کے ساتھ ترجمہ کریں. اس کے پاس ایک خرگوش اور ایک بلہ ہے یا بلی ہے, کہہ دیں ہم کیا دیتے ہیں. جی احتشام صاحب, وَعِنْدَهُ دَجَاجَةٌ وَحَمَامٌ, جی بالکل اسی پیٹرن پہ ہے ماشاءاللہ. جی عندہ ظرف پلس مضاف الیہ, مبتدا نو مبتدا خبر مقدم ہو گئی. دجاجۃ و حمام, جی یہ کیا کیسے ہوا مبتدا, کیا کیا ہو کے مبتدا ہوا؟ دجاجۃ و حمام کیا ہے؟ واؤ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ واؤ سے پہلے کیا ہوتا ہے اور واؤ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی جی, واؤ سے پہلے معطوف علیہ اور واؤ کے بعد معطوف. تو دجاجۃ معطوف علیہ اپنے معطوف حمام سے مل کر مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دجاجت کہتے ہیں مرغی کو, مرغا, مرغی, ٹھیک ہے, اور حمام جو ہے کبوتر, صحیح ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اس کے پاس ایک مرغی اور ایک کبوتر ہے. جی شاہ صاحب, آخری جملہ اس پیراگراف کا بہت آسان ہے ماشاءاللہ, آپ کر سکتے ہیں اس کو. والحمام طائر متوسط. الحمام کیا ہے جملے میں؟ الحمام جملے میں مبتدا اور طائر متوسط موصوف صفت مل کر خبر بن رہا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ اور کبوتر ایک درمیانہ پرندہ ہے. لیں جی, اب میں اس پورے پیراگراف کو پڑھ رہا ہوں, آپ صرف سنیں اور اس کو ترجمہ کرنے کے بجائے اس کو اپنے اندر لیں, ٹھیک ہے نا. ھذا فلاح وھذہ مزرعتہ. ھذا الفلاح عندہ حصان وجمل وجاموس وبقرۃ وثور وھذہ حیوانات کبیرۃ وعندہ حمار والحمار حیوان متوسط وعندہ شاۃ وخروف وھذان حیوانان صغیران وعندہ ارنب وقط وعندہ دجاجۃ وحمام والحمام طائر متوسط. لے جی اب کچھ سوالات ہیں. حل الجمل, حل کو ذرا نکال دیں تو دیکھیں سمپل جملہ اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا. الجمل مبتدا, حیوان کبیر موصوف صفت مل کر خبر. اب شروع میں حل لگا دیا تو پہلے وہ بن رہا تھا جملہ اسمیہ خبریہ, حل کی وجہ سے وہ بن گیا جملہ اسمیہ انشائیہ. تو حل الجمل, حل الجمل, حل کا لام ساکن ہے اور الجمل کا لام الف لام والا وہ بھی لام ساکن ہے. اور قاعدہ کیا ہے, جب بھی دو ساکن آ جاتے ہیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. حل الجمل حیوان کبیر, کیا جمل, جمل کیا جی؟ اونٹ. اونٹ ایک بڑا جانور ہے, نام جی ہاں. الجمل حیوان کبیر, اونٹ ایک
بڑا جانور ہے. آپ اس کی جگہ پر ہوا بھی لگا سکتے ہیں, جی ہاں ہوا حیوان کبیر. ٹھیک, اب میں کوشش کروں گا کہ آپ سے سوال کروں, آپ عربی میں جواب دیں, ٹھیک, پڑھے بغیر. جی عمران صاحب سے سوال ہے, حل البقرۃ حیوان کبیر؟ نعم البقرۃ حیوان کبیر, ماشاء اللہ. حل الخروف حیوان متوسط؟ جی عثمان, حل خروف حیوان متوسط؟ خروف کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے, سبق میں آیا تھا خروف, اور کافی دفعہ آیا. دمبا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دمبا ایک درمیانہ جانور ہے؟ لا بل الخروف حیوان صغیر. دمبا چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ متوسط ہوتا ہے؟ متوسط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم ان کے جواب نہیں لے رہے نا, آپ اپنے جواب لیں, کوشش کریں اپنے جواب لیں. اب یہاں پر دیکھیں وہی بل کے بعد الخروف ہے, تو بل الخروف, بل الخروف. جس نشان حل الحمام طائر صغیر؟ کیا حمام کبوتر ایک چھوٹا پرندہ ہے؟ لا بل ہوا طائر متوسط. کیونکہ ایک چھوٹا جو ہے وہ کہیں چڑیا ایک چھوٹا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کبوتر ذرا تھوڑا سا درمیانہ ہے, ٹھیک ہو, تو متوسط ٹھیک ہے. جی محسن, حل الطاووس, طاووس کہتے ہیں جی مور کو, حل الطاووس طائر جمیل؟ کیا مور ایک خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم نعم ہوا طائر جمیل, وہ ایک خوبصورت پرندہ ہے. جی فیصل, حل الغراب طائر جمیل؟ غراب کہتے ہیں کوے کو, کیا کوہ ایک خوبصورت پرندہ ہے؟ لا لا بل ہوا طائر کبیح. لا بل ہوا طائر کبیح. کبیح جمیل کا اپوزٹ ہے, بدصورت. جی فاروق صاحب, حل الاسد حیوان قوی؟ کیا شیر ایک طاقتور جانور ہے؟ نعم جی ہاں الاسد حیوان قوی. آصف صاحب, حل الفیل حیوان ضعیف؟ کیا ہاتھی ایک کمزور جانور ہے؟ لا لا بل ہوا, یا بل الفیل کر لیں, ٹھیک ہے جی, لا بل الفیل حیوان قوی, یا لا بل ہوا حیوان قوی. جی فیصل صاحب, حل الحصان حیوان جمیل؟ حصان گھوڑا, کیا گھوڑا ایک خوبصورت جانور ہے؟ نعم ہوا حیوان جمیل, ماشاءاللہ. جی احتشام صاحب, حل الارنب حیوان قوی؟ کیا خرگوش ایک طاقتور جانور ہے؟ لا بل ہوا حیوان ضعیف, نہیں وہ ایک کمزور جانور ہے. حل الثعلب, ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو, حل الثعلب حیوان شریف؟ کیا لومڑی ایک شریف جانور ہے؟ لومڑی کو تو مکاری کی مثال دی جاتی ہے نا, جی. لا بل ہوا حیوان ماکر, ماکر کہتے ہیں چالاک, مکار, مکر سے, ٹھیک ہے. نہیں جی الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. لے جی تمرین, اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے ماشاءاللہ. جی ادھر سے شروع کرتے ہیں. احتشام صاحب سے پہلا جملہ. جی احتشام صاحب, جملہ آپ کے لیے, یہ چڑیا گھر ہے. ہاذہ ذو جی ماشاءاللہ, ہاذہ حدیقۃ الحیوانات, مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے, یعنی حیوانات کا باغ کہہ لیں, چڑیا گھر. تو مقصد میرا یہ میں نے اس لیے بولا آپ کے سامنے کہ اگر کہ عربی میں کوئی پرابلم ہو تو کم از کم منصرف غیر منصرف تو بول دیا کریں نا, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 85% الفاظ جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں, اور جب بھی ہمارا کبھی
آپ کہہ لیں کہ عربی جوش مارتی ہے تو ہم یہی تنوین ہی بولتے ہیں. دیکھیں وہ جیسے ہے نا حاضہ فلاح وہ بولیں گے حاضہ فلاح، و حاضی پورا حاضی ہی بھی نہیں بولیں گے، و حاضی مزرعۃ، ٹھیک، و حاضی بس اتنا ہی پتہ چلے گا حاضی. ہم تو حاضی ہی یعنی ہمارا مقصد تو ذرا سمجھنا ہے نا، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح پتہ چل جائے کہ کیا کچھ ہے. حاض الفلاح اندہ حسان و جمل و جاموس و بکرہ و ثور. بات ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں خود ہی لگاتے ہیں تنوین لگانی ہے یا نہیں لگانی. ٹھیک ہو جی. یہ چڑیا گھر ہے حاضی ہی حدیقۃ الحیواناتی. جی فیض صاحب اس میں شعر ہے فی ہا حدیقہ مؤنث ہے، فی ہا اسد. محسن الف لام لگا دیں. فی ہل اسد اس میں شعر ہے، یعنی اسے جنس کے طور پہ لے لیں، یا اس میں ایک شعر ہے، اس طرح کر کے کر لیں، اس طرح کر لیں. فی ہا اسد اس میں ایک شعر ہے، یا اس میں شیر ہے، شیر طاقتور جانور ہے. سمپل کریں فی ہا اسد یا فی ہل اسد، جنس کے طور پہ لے لیں الف لام کو، فی ہل اسد کر لیں، یا ایک کے طور پہ لے لیں. اس میں ایک شعر ہے فی ہا اسد. اچھا فی ہا اسد شیر طاقتور جانور ہے. والاسد ساتھ ہی ملایا نا اس کے، والاسد حیوان قوی قوی. ماشاء اللہ فیصل. اور اس میں خرگوش ہے وفیہا ارنب. خرگوش کمزور جانور ہے، ساتھ ہی کر دیں الارنب حیوان ضعیف. جی فاروق صاحب اس میں، اور اس میں ہاتھی ہے وفیہا فیل. ٹھیک ہے جی. ہاتھی بڑا جانور ہے، الفیل حیوان کبیر. ماشاءاللہ جی آصف. اور اس میں ہرن ہے، ہرن کہتے ہیں غزالہ. غزالہ جو ہے نا ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں غزالہ، تو ہرن غزالتن. جی وفیہا غزالتن. ہرن تیز جانور ہے. نہیں اب غزالتن نہیں ہوگا، اب الغزالہ مبتدا بن رہا ہے نا غزالہ. الغزالۃ حیوان سریع تیز سوئفٹ سریع. جی محسن اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. فیہا اشجار طویلۃ. ٹھیک ہے. اب یہ اردو محاورہ ہے لمبے لمبے، یہ نہیں کہیں گے فیہا اشجار طویلۃ طویلۃ. ٹھیک، یہ اردو محاورہ ہے، اس میں لمبے لمبے درخت مراد ہے. فیہا اشجار طویلۃ. اور خوبصورت پھول ہیں. محسن ساتھی مکمل کر دیں. وازہار جمیلۃ. وازہار جمیلۃ یعنی فیہا اشجار طویلۃ وازہار جمیلۃ. ماشاءاللہ جی اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ عربی. کیوں شاہ صاحب؟ جی اب مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. کیا بات ہے جی. جی عمران صاحب پہلا جملہ آپ کے لیے لفظ ہے قوی. فیل نہیں، الفیل. الفیل حیوان قوی. ماشاءاللہ. ضعیف الارنب حیوان ضعیف. کبیر الجمل حیوان کبیر. یعنی ہمارا یہ سبق بہت زیادہ ہمارے اوپر حواس پہ چھا گیا، تو اس باہر کا کوئی جملہ نہیں نکل رہا. کوشش کریں کوئی اور جملہ ہے. الفاظ تو بڑے آسان ہیں. صغیر صغیر محسن صغیر. کوشش کریں کوئی چینج حیوان سے نکال کے. حاذا جدار صغیر. ٹھیک ہو گیا. متوسط. جی فیصل متوسط. حاذا کرسی متوسط. ماشاءاللہ بالکل یہ ایک درمیانی کرسی ہے. ٹھیک ہے. جی فاروق صاحب جمیل. انت جمیل. اچھا چلیں شکریہ جی. جی آصف صاحب کبھی، اب ان کا جملہ نہ دہرائیے گا. حاذا حاذا حیوان کبیح. چلیں ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے حاذا حیوان کبیح، کوئی جانور انہوں نے دیکھا اس کے تو اشارہ کیا اور کہا کہ جی حاذا حیوان
کبیحن. ٹھیک ہے, جملہ ہی بنانا ہے. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ, بالکل. الکذب جو ہے کہ الکذب جو جھوٹ ہے, فعل کبیحن, ایک برا فعل ہے. بالکل صحیح ماشاءاللہ. سریع, سریع احتشام صاحب, گاڑی ہے تو پھر ہاذہ السیارۃ سریعۃ. ٹھیک ہے. ماکر, ماکر فیصل صاحب, ماکر واحد ولد ماکر, ماشاءاللہ جی ایک مکار لڑکا ہے. طائر پہ جملہ بنائیں. ھذا طائر, ماشاءاللہ ھذا طائر, یہ ایک پرندہ ہے. الفاظ کے معانی فلاح کسان, ارنب خرگوش, مزرعہ کھیت, کتن بلی, بلہ ایکچولی, حصان گھوڑا, دجاجہ مرغی. اچھا مرغے کی بھی ایک عربی ہوتی ہے, مرغے کی الگ ہوتی ہے, وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. جمل نہیں, جمل اونٹ, حمام کبوتر, جاموس بھینس, طاووس مور, بقرہ گائے, اسد شیر, ثور بیل, حمار گدھا, کبیح بدشکل, شاہ, یہ شاہ وہ نہیں, شاتن جو ہے بکری, غزالہ ہرن, خروف دمبا, سریع تیز, طائر پرندہ, ماکر مکار, فیل ہاتھی, غراب کوا, ثعلب لومڑی, کویع کویج, کویج طاقتور یا مضبوط, اور حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر. کل کے سبق سے ریلیٹڈ ایک بات, ایک اہم چیز میرے سامنے آئی تھی تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. علم کے ساتھ محسن, علم کے ساتھ جو دوسرا سبب ہوگا نا, جو نارملی کہتے ہیں نا یہ لفظ اس وجہ سے غیر منصرف ہے کہ اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں, تو آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر وہ علم ہے تو اس کے ساتھ دوسرا جو سبب ہے نا جو غیر منصرف ہونے کے لیے آئے گا, استعمال ہوگا, وہ ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا. ٹھیک ہے. علم کے ساتھ عدل ایک سبب ہو سکتا ہے, جیسے عمر, عمر غیر منصرف ہے تو اس کی دو سبب ہیں, کون سے, ایک علم اور ایک عدل. دوسرا سبب تانیث بالتا, تانیث بالتا جیسے فاطمہ, علم بھی ہو گیا اور تانیث بالتا ہو گیا, یعنی علم مسٹ ہے, دوسرا سبب جو آ رہا ہے اس کو نوٹ کریں. تیسرا اجما یعنی اجمی, جیسے یعقوب, علم بھی ہے اور غیر عربی ہے. اب غیر عربی سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیں, قرآن میں جو لفظ آ گیا وہ عربی نہیں ہے ذہن, یعنی ایک کانسیپٹ ہے قرآن میں جو بھی لفظ آ گیا وہ عربی ہے, یہ اجمی نام ہے, یہ اجمی نام ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یعقوب علم پلس اجما. ترکیب بالا بکو, بالا بکو میں نے بتایا تھا, بال بت کا نام تھا اور بک آپ کہہ لیں کہ ایک اور نام تھا, تو ترکیب میں آ گیا یہ. ٹھیک, بالا بکو. الف و نون زائدہ تان, عثمان, علم بھی ہو گیا, الف و نون زائدہ تان آ گئے. وزن فعل احمد, علم بھی ہے اور وزن فعل بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو علم کے ساتھ ان 6 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب جو ہے وہ اٹیچ ہوگا. کلیئر ہوگی, یہ بہت اہم بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور دوسرا جو ہے, دوسرا ہے وصف کے ساتھ دوسرا سبب 3 اسباب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. وصف کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. وہ 3 کون سے ہیں, ایک ہے عدل, وصف کے ساتھ عدل آ سکتا ہے. مثلا سلاسو, یہ وصف تھا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک عدل آ گیا, یعنی انہوں نے کہا یہ سلاستن سے موڑ کے سلاس, یہ جو لفظ ہے سلاس بنا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. الف و نون زائدہ تان, جیسے سکران, کسلان, وصف ہے, سست ہونا وصف ہو گیا نا, اور الف نون زائدہ تان ہو گیا. اور تیسرا وزن فعل, جیسے اسود, وصف ہے بلیک ہونا اور ساتھ آ گیا وزن فعل. تو علم اور وصف کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ 3 پوائنٹس اچھی طرح یاد رکھ لیں. علم اور وصف کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. وصف کے ساتھ جو 3 دوسرے سبب ملا کر آئیں گے, مل کر آئیں گے اور اسے غیر منصرف بنا دیں گے, وہ کون کون سے ہیں, عدل, الف نون زائدہ تان اور وزن فعل. اور علم کے ساتھ 6
جو ہیں وہ دوسرے اسباب ملیں گے تو وہ غیر منصرف بنے گا. اور وہ 6 کون کون سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اور جمع وہ ایک ہی سبب کافی ہے غیر منصرف ہونے کے لیے، وہ 2 کے برابر ہے. اور اسی طرح تانیث الف وہ بھی 2 کے قائم مقام. لیکن جی الحمدللہ 20 سبق ہمارے مکمل ہو گئے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی 21واں سبق ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جناب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.